نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ حالات حاضرہ کی وجہ سے جو لوگ حج پر نہیں جا پا رہے، حالانکہ ان پر حج فرض تھا، منظوری بھی آ گئی تھی، تو ایسی شکل میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حالات میں حج کو فرض ہونے کے باوجود نہ جانے سے آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلے کی تھوڑی تشریح اور تفصیل سمجھیے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستہ پرامن ہو اور کوئی اس کو جو ہے وہاں تک رکاوٹ اور پابندی کا معاملہ نہ ہو۔ اگر اس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہو جائے یا کسی دشمن کے خوف وغیرہ کی وجہ سے راستہ پرامن نہ ہو اور وہاں پر آدمی باوجود کوشش کے نہ پہنچ سکتا ہو، تو پھر اس شخص پر حج فرض نہیں رہتا۔ ہاں، اس کی کوشش کرتا رہے، جب حالات میسر ہوں، راستہ پرامن ہو اور اجازت ملے تو جائے۔ لہٰذا اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض تھا انہوں نے کوشش کی، درخواست بھی لگائی اور قسطیں بھی جمع ہوئی اور ان کی پوری تیاری تھی، لیکن اس وبا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی، اس لیے وہ شرعاً معذور ہے اور کوشش کے باوجود چونکہ پابندی ہے وہ اپنا آپ جا نہیں سکتا، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن پر حج فرض ہے وہ آئندہ سالوں میں بھی کوشش کریں، درخواست دیں، فارم بھریں، اپنی پوری کوشش جاری رکھیں۔ انسان کوشش کے باوجود اگر وہاں نہ پہنچ سکے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس لیے اس سے ہراساں اور جو ہے وہ دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکستہ دل اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کہ جو لوگ جا رہے تھے خوش تھے، اب پابندی لگنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی تو ان کو احساس ہے اس بات کا، تو انشاءاللہ نیت کے اوپر اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر ہی فرمائیں گے۔ تو آئندہ سالوں میں اپنی پوری تیاری رکھیں اور اس کے لیے پوری کوشش کریں، جو درخواست دینی ہے، فارم بھرنا ہے حج کا، وہ بھریں اور پوری کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور اس مقدس دربار میں اپنے ہمیں حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمائے گا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی نعمت عظمیٰ سے انشاءاللہ نوازے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جن لوگوں کے جو ہے امید نہ ہو تو وہ وصیت کر دیں۔ امید نہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ موت تو کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کے ایک حالات ہوتے ہیں، کچھ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ لوگ وصیت کر دیں کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ نہ رہے تو ہماری طرف سے حج بدل کرا دیا جائے۔ ویسے تو ہر شخص کو جس پر جو فرائض ہیں اپنے اوپر فرائض کی جو ہے اور ذمہ داریوں کی تحریر لکھ کر رکھنی چاہیے۔ یہ بہتر ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کیا اس کے اوپر واجبات رہ گئے، تو اگر ہم اس کو لکھ دیں گے اور بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے انتقال کے بعد اس کی آسانی ہوگی، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے۔ تو بہرحال ہم اس سے ہراساں نہ ہوں
اس مجبوری کی وجہ سے، حکومت کی پابندی کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس وبائی مرض کو ختم فرمائے اور پورا عالم میں امن و امان قائم فرمائے، اور اپنے دربار عالی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ جلد از جلد راستے ہموار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔